اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی طور پر تجارتی سفر شروع کیے۔ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی لین دین کیے تو اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ باہر کے لوگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان دیتے، یا وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان خریدتے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے کر باہر جاتے اور اس کو فروخت کرتے، بیچتے۔ اس سفر تجارت کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی لوگ مال خریدتے یا بیچتے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت داری سے، سچائی سے اتنے متاثر ہوئے، اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ مسلمان تو کیا، غیروں نے یہاں تک کہا کہ ایک کافر خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی گزاری ہے لیکن محمد سے بہتر امین کسی کو نہیں پایا۔ ایک شخص عبداللہ نامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا۔ اس نے کہا محمد یہ سامان میرا ہو گیا، میں پیسے لاتا ہوں جا کر اور پیسے آپ کے سپرد کر دوں گا، یہ سامان میں لے لوں گا، آپ میرا یہیں پر انتظار کرنا، یہیں پر کھڑے رہنا۔ وہ شخص چلا گیا لیکن اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، تجارتی معاہدہ کیا، مجھے یہاں آ کر پیسے لے کر سامان لینا ہے، اسے یاد نہیں رہا، وہ نہیں آیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے، کھانا کھاتے اور آ کر اسی جگہ کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے محبوب آرام فرماتے، پھر اسی جگہ کھڑے ہو جاتے۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہ شخص اس راستے سے اس کا گزرنا ہوا، اس شخص کا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ آقا کہا محمد کیا تم ابھی تک میرا انتظار میں ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن سے انتظار میں ہوں، اس دن سے یہاں کھڑا ہوں جس دن تو مجھے یہاں کھڑا کر کے گیا تھا۔ پھر اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اللہ کے محبوب مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے یاد نہیں رہا، میں نسیان کا مریض ہوں، مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن محمد کا وعدہ پکا ہے، جہاں کھڑا کر کے گئے تھے میں وہیں پر کھڑا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراضی کا اظہار نہیں کیے، غصے کا اظہار نہیں کیے، بس اتنا فرمایا کہ میں نے میرا وعدہ بھی دیکھ اور اپنی جفا بھی دیکھ، میں وہیں پر کھڑا ہوں۔ کیا اخلاق ہے میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، سفر کے اندر ایک آدمی سے تجارت کی۔ اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کہا کہ لات و عزا کی قسم اٹھاؤ۔ لات و عزا ان کے خداؤں کا نام ہے، بت کا نام ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، صرف اللہ کی قسم ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ جو رب کو چھوڑ کر غیر کی قسم اٹھاتا ہے یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو غیر کو شریک کر رہا ہے۔ تو صرف اللہ بڑی ذات کی قسم اٹھائی جاتی ہے، مخلوقات کی قسمیں نہیں اٹھائی جاتی۔ مخلوق میں بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ کی محتاج ہے، سب سے بڑی ہستی اللہ کی ذات ہے۔ اور قسم شہادت ہوتی ہے، یعنی فلاں کو میں حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتا ہوں، تو سوائے اللہ کی ذات کے مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے، اس لیے صرف قسم اللہ کی قسم اٹھائی جائے۔ تو اس تاجر نے کہا لات و عزا کی قسم اٹھاؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا نام پوچھا، اس نے تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے۔
تو اس نے کہا لات و عزا کی قسم اٹھاؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی غیر کی قسم نہیں اٹھاتے، صرف اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، صرف اللہ کی قسم. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب ضرورت پڑ جائے تو صرف ایک اللہ کی قسم اٹھانا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ اس چرچے کو، اس شہرت کو جب ہر جگہ سنایا گیا تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم تجارت کی، اتنا بڑا سچا تاجر ہے، اتنا امین بڑا تاجر ہے، تو 3 جگہ ایک جگہ کھڑے کے رہے اور جو معاہدہ کرتے وہ پورا کرتے. تو جب یہ بات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوئی تو وہ بے انتہا متاثر ہوئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ایک پیغام، ایک میسج بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ خدیجہ نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، مال میرے پاس بہت زیادہ ہے، کوئی آدمی میرے سامان تجارت لے کر تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی میرا سامان لے کر جاتا ہے تو اکثر دھوکہ دے دیتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے. اگر محمد تو میری بات مانے تو میں سامان تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اس میں سے نفس کریں گے، 50-50 کریں گے، سامان میرا ہوگا، تجارت آپ کریں گے اور نفع دونوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو قبول فرما لیا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا. خدیجہ نے اس غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرنا اور ان کے ساتھ ان کا رفیق سفر بننا اور ان کے ساتھ چلنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تو اس تجارت کے انداز کو دیکھنا کہ اتنا کم وقت میں کیسے نفع کما لیتے ہیں. اتنا نفع کہ کم وقت میں زیادہ تجارت اور تھوڑے سے وقت میں نفع زیادہ حاصل کرتے ہیں، کیا اسباب ہے. تو غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کا سفر کیا اور آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بتاتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، تجارت کا سفر کیا. محمد کی تجارت بالکل انوکھی ہے. میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تھکان کبھی محسوس نہیں ہوتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو بادل ان کے سر پر سایہ کرتے تھے. میں نے ایک بات دیکھی کہ محمد جب سفر کرتے تو کبھی کبھار درخت سامنے جھک جاتے، پتھر جھک جاتے اور پہاڑوں سے ان کی طرف آوازیں آتی، سلام آیا کرتے ہیں. اور جب یہ تجارت کرتے تو 2 لفظ کہتے، یہ چیز اتنے میں ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ کمی ہے، یہ عیب ہے اس میں، اس چیز میں، جس کو پسند آئے لے لے اور جس کو پسند نہیں آئے اس چھوڑ دے، مت لے. جب ہم تجارت کے لیے اس جگہ پر پہنچے تو دنیا انتظار میں تھی کہ وہ نوجوان نوعمر وہ کہاں ہے، وہ عرب کا نوجوان جو گزشتہ سال تجارت کے لیے آیا تھا، جو سال شروع ہو چکا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. سب انتظار میں تھے ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ انتظار میں تھے کہ وہ نوجوان جب تک نہیں آئے گا ہم قریشی کے ساتھ سودا نہیں کریں گے. وہ نوجوان جب تک نہیں آئے گا ہم عرب سے، مکہ سے آنے والے شخص کا سامان نہیں خریدیں گے. وہ نوجوان جب تک نہیں آئے گا ہم کسی سے سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جیسے ہی ہم یوں وہاں پہنچے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو منڈی پہ مال، بازار میں کیا پورا مال آ گیا اور سارے لوگ خریدار بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. سب کو کچھ نہ کچھ حصہ ملا، سب خوشی سے، اپنی خوشی سے سب نے کچھ سرمایہ دے، پیسے دیے اور ہم سے ہمارا سامان لیا. کیا صداقت کا عالم تھا، سچائی تھی. جو سامان بیچتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں اس چیز کے اندر، اس سامان کے اندر کے عیب کو اور خوبیوں کو بتا کر بیچتے. یہ سامان کے اندر یہ خوبی ہے اور یہ کمی ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ نقص ہے، فالٹ ہے. جس کو پسند آئے لے لے اور جس کو پسند نہیں آئے تو چھوڑ دے. سب تاجر لوگ آپ کے اس انداز کو دیکھ کر ہنستے اور ہنس کر کتنا کہتے کہ کتنا صاف دیانتدار تاجر ہے، عیب بتا کر ہمیں دے رہا ہے. ورنہ آج ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ قسم کھاتے، خدا کی قسم کہ ہمارے جیسا یہ مال پوری مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے گا. خدا کی قسم جھوٹی قسمیں کھاتے، خدا کی قسم کہ یہ ریٹ میں ہمیں آیا، یہ ریٹ میں ہم آپ کو دے رہے اور کسی کو یہ ریٹ میں نہیں دیتے.
خدا کی قسم، جھوٹی قسمیں، دھوکہ، جھوٹ. آج امت کا بڑا سا بڑا تاجر، چھوٹا سا چھوٹا تاجر، سونے کی دکان سے لے کر سوئی کے کاروبار کرنے والوں تک، ریئل اسٹیٹ سے لے کر جنرل اسٹور تک، سب کا حال یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولے بغیر، دھوکہ دیے بغیر ہم اپنا سامان نہیں بیچتے. ہم کاروبار تو ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق کو نہیں پڑھتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندگی کے وہ حصے کو نہیں پڑھتے جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں گزارا ہے. ہمیں تو لوگوں کا دیکھا دیکھی کاروبار کرنا ہے. لوگ دھوکہ دے کے سامان بکا رہے ہیں، جھوٹ بول کر بکا رہے ہیں، دھوکہ دے کر سامان کے عیب کو چھپا کر سامان بکا رہے ہیں. ہم بھی انہی کی طرح سامان کو فروخت کر رہے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، جب ہماری تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے نہیں ملتی، جب ہمارا کاروبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاروبار سے الگ ہے، تو یاد رکھنا ہماری تجارت کے اندر برکت آنے والی نہیں ہے، ہماری تجارت کے اندر منافع اضافہ ہونے والا نہیں ہے. جو تجارت اسلامی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، وہ اس تجارت کے اندر اضافہ منافع بھی ہوگا اور برکت بھی آئے گی. یہ جو وقتی طور پر جھوٹی قسمیں کھا کر، دھوکہ دے کر، سامان کے عیب کو چھپا کر جو بکاتے ہیں، ہاں وقتی طور پر اس کو فائدہ ضرور ہوگا، وقتی طور پر اس کے ہاتھوں میں پیسے ضرور آئیں گے، لیکن یہ پیسوں کے اندر برکت ختم ہو جائیں گی، ہمارا سکون غارت ہو جائے گا. پھر وہی معاملہ ہوگا، پھر خفیہ طور پر ہمارے پر پریشانیاں آئیں گی. اسی وجہ سے کہ آج جو کاروبار کرنے والے ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، اس زندگی سے، سیرت سے دور ہے. ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ جو ہم تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تجارت گزاری ہے، اس کو پڑھ کر اس کو عمل کرنا ہے اور اسی حساب سے ہمیں تجارت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ